document national security policy. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Speaker, National Assembly, Federal Ministers, Service Chiefs, Khwateen و حضرات, members of diplomatic community. سب سے پہلے معید میں آپ کو اور نیشنل سیکورٹی ڈویژن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محنت کر کے ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ڈیولپ کی اور آپ نے نیشنل سیکورٹی کو صحیح معنی میں ڈیفائن کیا، کیونکہ ہماری جو پاکستان کی ایولیوشن ہوئی وہ ایک بڑی انسیکیور انوائرمنٹ میں ہوئی اور ہماری جو نیشنل سیکورٹی تھی وہ ون ڈائمینشنل ہو گئی، اور انڈرسٹینڈبلی کیونکہ ہمارا ایک نیبر جو 7 گنا زیادہ بڑا تھا، تو اس میں جو یہ انسیکیورٹی آئی پہلے سے ہی، جو 1948 میں پہلی ان کے ساتھ کانفلکٹ ہوئی اور اس کے بعد 65 میں، تو وہ جو سارا ہمارا مائنڈ سیٹ تھا وہ صرف ون ڈائمینشنل تھا کہ ہمیں ملٹری سیکیورٹی کی ضرورت ہے. اور یہاں میں آج ضرور اپنی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس کے باوجود کہ ہماری بڑی تھریٹ تھی اور بڑا ملک تھا ان کا، جس طرح انہوں نے ہمیں سیکیور رکھا. اور یہ جو ابھی ریسنٹلی بھی یہ جو وار آن ٹیرر ہوئی، اس کے اندر جو قربانیاں ہماری فورسز کی تھیں اور جس طرح انہوں نے پاکستان کو سیکیور کیا، آپ کو صرف مسلمان دنیا میں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کی آج بھی کس طرح کے ان کی تباہی ہوئی جو وہ سیکیور نہیں کر سکی ان کی سیکیورٹی فورسز اپنے ملک کو. اور آپ اوپر سے لیبیا سے شروع ہو، صومالیہ، سیریا، افغانستان، بوسنیا سے شروع ہوا تھا 90s میں. تو ہم آج بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ڈسپلنڈ اور ویل ٹرینڈ سیکیورٹی فورسز تھی جنہوں نے ہمیں سیکیور رکھا. لیکن آج معید آپ نے جو محنت کی، ساری قوم کا کنسنسس بنا کے ایک قوم کا آپ نے قبلہ درست کیا، ڈائریکشن دی ہے کہ سیکیورٹی کی بڑی ڈائمینشنز ہیں. اور اگر صرف ون ڈائمینشنل ہو تو ہمارے سامنے سوویت یونین کا ایک مثال ہے کہ دنیا کی سب سے تکڑی فورسز بھی ایک سوویت یونین کو اکٹھا نہ رکھ سکی. تو یہ جو آپ نے ایک آل انکمپسنگ ملٹی ڈائمینشنل جو سیکیورٹی پالیسی دی ہے، یہ اب ہماری ساری کوشش ہے کہ جو ہماری ساری گورنمنٹ ہے، پبلک ہے، وہ سب ایک ڈائریکشن میں جائے. اکانومی، اگر آپ کی اکانومی صحیح نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو سیکیور دیر تک کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ کی اکانومی کی یہ حالات ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، تو اس کا مطلب آپ کی سیکیورٹی متاثر ہوگی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کبھی بھی ایک کوآرڈینیٹڈ نیشنل سیکیورٹی کا ہمارا کانسیپٹ نہیں آیا. اور اکانومی کے اندر بھی کبھی بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اپنے آپ کو اکنامکلی سیکیور کرنا کیسے. گروتھ ریٹ ہماری اوپر جاتی تھی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا تھا، روپے پہ پریشر پڑ جاتا تھا. روپے جب نیچے جاتا تھا IMF کے پاس جانا پڑ جاتا تھا. اور جب بھی آپ IMF کے پاس جاتے ہیں
IMF کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ آپ مجبور ہیں ٹو گو ٹو دا بینک فار دا لاسٹ ریزورٹ. جو آخر میں آپ کی مدد کرنے والا ہے وہ IMF رہ جاتا ہے, جو سب سے سستے قرضے دیتا ہے آپ کو. تو آپ کی مجبوری ہو جاتی ہے, لیکن ان کی آپ کو شرائط ماننی پڑتی ہے. اور جب آپ شرائط ان کی جو مانتے ہیں, تو پھر آپ کا کہیں نہ کہیں آپ کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے. سیکیورٹی ناٹ نیسسریلی آپ کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں, سیکیورٹی میننگ کہ آپ کے لوگوں کے اوپر آپ کو بوجھ ڈالنا پڑتا ہے. اور جو آپ کی سب سے بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے, جب آپ کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, وہ ایکچوئلس آپ کی سیکیورٹی ہے. جب آپ کی عوام سٹیک ہولڈرز بن جاتی ہے ایک ملک کو بچانے کے لیے. تو اس لیے یہ جو کانسیپٹ اب آپ نے دیا ہے انکلوسیو گروتھ کا, کہ ہم جب تک ایک قوم بحیثیت قوم ڈیولپ نہیں ہوں گے, ہم اگر ایک ہی سیکشن ڈیولپ ہو جائے گا یا کانسیپٹ امیر ہو جائے اور عام لوگوں کی زندگیوں میں فرق نہ پڑے, وہ قوم ہمیشہ انسیکیور رہے گی. سیکیورٹی تب ہوتی ہے جب ایک انکلوسیو ڈیولپمنٹ, سب سمجھتے ہیں کہ ہم اس قوم کا حصہ ہیں. تو یہ جو آپ کا جو کانسیپٹ ہے انکلوسیو گروتھ کا, یہی جب میں مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو وہ پہلی دفعہ یہ کانسیپٹ آیا تھا انکلوسیو گروتھ کا. پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر کمزور طبقے کی اسٹیٹ ذمہ داری لے گی. جو کانسیپٹ ویلفیئر اسٹیٹ کا آج ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اسکینڈینیوین ملکوں میں, دنیا میں اگر وہ اسلامک کانسیپٹ ہے ویلفیئر کا, وہ سب سے زیادہ جو میں نے دنیا دیکھی ہے اسکینڈینیویا میں ہے. ہر طرح ایک ریاست اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیتی ہے, وہ پھر اسٹیک ہولڈر بن جاتا ہے اس ریاست کو بچانے کے لیے, وہ اصل فورس بن جاتا ہے. ہر شہری پھر اس ریاست کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. آپ اگر انکلوسیو اسٹیٹ کا دیکھنا چاہتے ہیں سیکیورٹی اور انسیکیورٹی, تو صرف ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں. جب بھی وہ اوپر افغانستان سے وہ نکلتے تھے تو وہ سیدھے جا کے پانی پت پہ لڑائی ہوتی تھی, اور کوئی راستے میں ریزسٹنس نہیں ہوتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی کہ فیوڈل سسٹم تھا. فیوڈل سسٹم کا کیا مطلب ہے کہ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے پاس ساری طاقت ہے, وہ قانون سے اوپر ہے, وہ جو پیسہ سارا اوپر ہے, اور جو نچلا طبقہ ہے اس کا کوئی سٹیک نہیں ہے ریاست کے اندر. تو وہ جو مرضی اوپر آ جائے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا اس کی زندگی کو. لیکن جب یہ جو سارا قبائلی علاقہ افغانستان, یہ کیوں فرق تھا؟ کیونکہ ان کا ایک ڈیموکریٹک کلچر تھا. ان کی جو جرگہ سسٹم تھا وہ ایک ڈیموکریسی بھی تھی, اور وہ پھر وہ انصاف بھی دیتی تھی لوگوں کو. تو وہ پھر اپنی آزادی کو ویلیو کرتے تھے, وہ پھر ریزسٹ کرتے تھے کسی کو جو ان کی آزادی لے. لیکن جب آپ کی آزادی نہیں ہے تو جو مرضی اوپر آ جائے. تو جو انکلوسیو گروتھ پاکستان میں کانسیپٹ ہم لے کے آئے ہیں ریاست مدینہ کا, مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سب سے پہلے لوگوں کو جو سب سے ونربل طبقہ ہے اس کی زندگی کو سیکیور کریں. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ میں نے فائنلی کنونس کر لیا جتنے صوبے ہمارے نیچے تھے کہ ہم ہر خاندان کو سیکیور کریں ہیلتھ انشورنس دے کے. یونیورسل ہیلتھ انشورنس آج یہ ڈیولپڈ ممالک کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ انشورنس نہیں دیتے. اگر وہ انشور اپنے آپ کرتے ہیں تو پریمیم دیتے ہیں. یہاں ہم نے اتنی بڑا قدم اٹھایا ہے کہ ہر خاندان کو ہم نے ہیلتھ انشورنس دے دی 10 لاکھ کی اپنے صوبوں کے اندر جدھر ہماری گورنمنٹس ہے. بلکہ سوائے سندھ کے سارے صوبوں کے اندر اس وقت ہیلتھ انشورنس کا سلسلہ چل چکا ہے, اور انشاءاللہ مارچ تک ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی. پھر جو احساس کے سب سے بڑے ہم نے پروگرامز کیے ہیں آج تک, سب سے زیادہ پیسہ احساس میں قرضے دیے ہیں, غریب گھرانوں کے لیے ہنر کے لیے پیسے دیے ہیں, ان کو سٹائپنڈز دیے ہیں. اب یہ جو احساس راشن ہے یہ دیا ہے. اب یہ جو گھروں کا پہلی دفعہ پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے, جو نچلا طبقہ ہے, وہ اپنا گھر لے سکتا ہے, خرید سکتا ہے. جتنا وہ کرایہ دیتا ہے وہ قسطیں دے کے
اب وہ کانسیپٹ پہلی دفعہ پاکستان میں شروع کر دیا ہم نے، بڑی مشکل سے سارا اس کو اس طرف لے کے آئے ہیں. یعنی جو بینکنگ سسٹم تھا وہ قرضے نہیں دیتا تھا عام لوگوں کو، تنخواہ دار کو. ہمارے میں پاکستان میں 0.2% مارگیج فائنینسنگ تھی. انڈیا کے اندر بھی 10% ہے، یورپ امریکہ میں 80% سے اوپر ہے، ملیشیا میں 30% ہے، پاکستان میں 0.2% تھی. یعنی کیش ہے تو گھر بناؤ. تو یہ جو پہلی دفعہ شروع ہوا ہے اور ماشاءاللہ بڑی تیزی سے ٹیک آف کر رہا ہے، بینکس پوری شرکت کر رہے ہیں، ان کو ہم نے انسینٹیوائز کیا، تو پھر اپنا گھر بھی ہوگا. پھر ایجوکیشن سسٹم، معاہدہ آپ نے ابھی بات کی. دیکھیں ایجوکیشن سسٹم وہی ایک قوم بناتا ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں جو کلونیل ایجوکیشن سسٹم تھا، انگلش میڈیم، وہ تو تھوڑے سے لوگوں کو انہوں نے بنایا تھا جن کے ذریعے انہوں نے ساری ہندوستان کے اوپر حکومت کی تھی. تو وہ سسٹم بجائے ہم سنتھسائز کرتے، ایک نیشنل کریکولم بناتے. 3 ٹیئرڈ سسٹم آ گیا، ایک انگلش میڈیم، پھر اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے. 3 پیرلل سسٹم چلنے شروع ہو گئے پاکستان میں. اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں سوسائٹی میں. کبھی بھی سوسائٹی کے اندر اس طرح کی آپ 3 ٹیئرڈ سسٹم نہیں کرتے، اور اس کے اندر بھی کلاس آ گئی. سب سے پیسے والے اوپر، اس کے بعد نچلے، اور پھر جو سب سے ڈپرائیوڈ کئی دفعہ تھے وہ تیسرے ٹیئر میں چلے گئے. اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں. 25-26 لاکھ بچے دینی مدرسے میں، کوئی 3.25 کروڑ بچے اس میں اردو میڈیم میں، اور 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم میں. تو یہ سسٹم ایک تو اس بالکل ناانصافی کے اوپر بلٹ ہے. ہم ایجوکیشن اپارٹھائڈ پیدا کر رہے ہیں، پھر 3 ڈفرینٹ کلچر بنا رہے ہیں. قومیت کیسے آئے، ایک ملک ایک طرف کیسے جائے؟ تو پہلی دفعہ اور بڑی مشکلوں سے ہم نے ایک نیشنل کریکولم کلاس 5 تک لے کے آئے ہیں کہ کور سلیبس، کور کریکولم سب کے لیے ایک ہی ہے کلاس 5 تک، اور اس کے بعد انشاءاللہ اوپر لے کے جائیں گے. جو چیلنج ہے پاکستان کا وہ ہے رول آف لا. یہ کوئی بھی دنیا کا آپ ملک دیکھ لیں، وہ خوشحال ہو ہی نہیں سکتا رول آف لا کے بغیر. دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. رومنز جب سب سے دنیا کے اوپر ان کا جب ایمپائر تھا تو رومن لاز تھے، باقیوں کو وہ باربیرینز کہتے تھے. جس طرح آج ہم بنانا ریپبلکس کہتے ہیں. بنانا ریپبلک کیا ہے؟ اس لیے تو غریب نہیں ہے کہ ان کی وسائل کی کمی ہے، اس لیے کہ ان کے رول آف لا نہیں ہے. یہ جو رول آف لا ہے، یہ اس کا اگر فرق آپ نے دیکھنا چاہیے نا، کہ ایک خوشحال معاشرہ اور ایک معاشرے میں غربت ہے، وہ ایک ہی چیز ہوگی کہ ایک میں رول آف لا نہیں ہوگا. یہ مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے جو رول آف لا آیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے کہ کب بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، یعنی کہ جدھر رول آف لا نہیں ہے. اور میری بیٹی بھی اگر جرم کرتی ہے تو سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہ کانسیپٹس ہیں. آج آپ کسی بھی پراسپرس معاشرے میں چلے جائیں، سوئٹزرلینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ کو کمپیئر کریں اپنے ناردرن ایریاز سے. میں سوئٹزرلینڈ سارا دیکھا ہوا ہے، آسٹریا دیکھا ہوا ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہمارے ناردرن ایریاز کا. دگنا سائز ہے ہمارا ناردرن ایریاز کا سوئٹزرلینڈ سے. ان کی صرف ٹورزم سے کوئی $60 ارب ان کی انکم ہے. ہمارا سارا ناردرن ایریا پڑا ہے، ہم نے کبھی اس کو ٹیپ ہی نہیں کیا. کیا وجہ ہے سوئٹزرلینڈ آگے نکل گیا؟ آپ اگر ایک چیز دیکھیں گے وہاں رول آف لا، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے، ادارے مضبوط ہیں. کچھ صرف ٹورزم اور دودھ اور مکھن وغیرہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ٹیکنالوجی سے، تعلیم سے. ہمارا اس وقت سٹرگل یہ ہے کہ ہمارے رول آف لا آہستہ آہستہ ایروڈ ہوتا گیا، اور رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کارٹلز بن گئے. اور میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ کارٹلز کا کیا سچویشن ہے. ہر ملک میں ریگولیٹرز ہوتے ہیں. ریگولیٹرز کا کام ہوتا ہے کہ پبلک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا. جو بھی ریگولیٹر ہوتا ہے وہ مثلا کمپٹیشن کمیشن ہے، اس کا کام ہے
मोनोपलीज को रोकना और आर्टिफिशली जो होर्डिंग करके कीमतें ऊपर बढ़ा देते हैं, अवाम का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, जिस तरह एससीसीपी है, जिस तरह स्टेट बैंक है, ये सब रेगुलेटर्स हैं। मैंने रेगुलेटर्स की मीटिंग बुलाई, मैंने उनको कहा कि जो जिस तरह का आपका काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा, आप पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं प्रोटेक्ट कर रहे। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो आप समझें कि रूल ऑफ लॉ की कितनी ज़रूरत होती है मुल्क को। उन्होंने कहा हमारे पास हमारे ऊपर 900 केसेस हैं, 900 स्टे ऑर्डर्स हैं। यानी स्टे ऑर्डर क्या है कि रेगुलेटर को अपना काम करने से रोक दिया कार्टेल्स ने, और कितना पैसा अवाम का जो वो स्टे ऑर्डर्स की वजह से रुका हुआ है, 250 अरब रुपया, और स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं क्योंकि ताकतवर हैं। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रगल है हमारा जो, और वो स्ट्रगल की तरफ हम निकल चुके हैं। कभी भी इस तरह ताकतवर को इस माशरे ने कोशिश नहीं की कानून के नीचे लाने की। और ये आपकी ये जो स्ट्रगल है, ये है बैटल फॉर सोल ऑफ पाकिस्तान, और ये भी नेशनल सिक्योरिटी पर रिफ्लेक्ट करती है कि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो सबसे बड़ा इंपेडिमेंट है कि उनको डर होता है कि जब वो जाके कहते हैं जी हमें बाहर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की जस्टिस सिस्टम को कहते हैं कि जी हम यार उसको ट्रस्ट नहीं करते। ये बहुत बड़ी रुकावट है हमारी मुल्क की ग्रोथ में, इकॉनमी में। 22 करोड़ की आवाम है इस वक्त। हमारा जो मार्केट है पाकिस्तान में और यंग पॉपुलेशन है, यहाँ तो हर दुनिया की बड़ी कंपनी को आना चाहिए। सो जो नेशनल सिक्योरिटी की आपने बात की, ये एक मल्टी डायमेंशनल इसलिए है कि सबको एक ही तरफ अब जाना है। अब मैं एक्सपोर्ट्स की बात करता हूँ। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पिछले 5 साल जो हमारे आने से पहले वो स्टैग्नेट कर गई। अब अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ रही, मुल्क में वेल्थ क्रिएशन कैसे हो सकती है, तरक्की कैसे कर सकता है? कि जब आप बाहर से चीज़ें ज़्यादा खरीद रहे हैं और बेच कम रहे हैं तो कोई मुल्क भी आगे नहीं जा सकता। तो फिर जब हमने स्टडी किया तो रियलाइज़ किया कि हमारे तो जो सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है कि मुल्क की ज़रूरत है एक्सपोर्ट्स बढ़ानी, और वहाँ इम्पेडिमेंट्स हैं, रुकावटें डाली हुई हैं एक्सपोर्टर्स के रास्ते में। और रुकावटें नहीं, जो फॉरेन इन्वेस्टर आए उसके रास्ते में रुकावटें डाली हुई हैं। तो जब तक हम, और अब हम क्या कर रहे हैं, हमने पूरा अब सारी डिपार्टमेंट्स को अलाइन कर रहे हैं की तरफ कि किस तरह हमारे मुल्क में डॉलर्स आ सकते हैं। वो कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकती है, किस तरह हमने चाइना से कौन सी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को रीलोकेट करवाना है पाकिस्तान में। हमने एग्रीकल्चर में क्या करना है, क्या वजह कि हम इतना बड़ा बिल है हमारा पाम ऑयल इंपोर्ट्स का, क्यों सारा हमारा पास कोस्ट पड़ा हुआ है, समुंदर पड़ा हुआ है जिधर पाम ऑयल उग सकता है। यानी ये कभी भी चीज़ें नहीं हमने सोची कि हम किस तरह अपने मुल्क में अपनी एक्सपोर्ट्स और अपनी ये जो करंट अकाउंट का जो बॉटलनेक आता है इसको कैसे दूर कर सकते हैं। आईटी एक्सपोर्ट्स सिर्फ थोड़े से इंसेंटिव्स दिए और आईटी एक्सपोर्ट्स 70% बढ़ गई हैं और सबसे तेज़ी से बढ़ रही हैं, और सबसे जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी में। कहने का मकसद ये है कि हमने जो ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लेके आए हैं ये ऑल एनकम्पसिंग है। इसमें चैलेंजेस भी आगे क्या हैं। पानी का बड़ा चैलेंज है। पहली दफ़ा गवर्नमेंट 10 नए डैम्स बना रही है, और इंशाल्लाह इसको हमने डेकेड ऑफ डैम्स बनाया है कि हम अपने आप को पानी सिक्योर करने के लिए ये जो हमारी डैम्स हैं 10 साल तक कंप्लीट हो जाएंगी, जिससे वाटर रिजर्वोयर बढ़ जाएगा, जिससे हमारी फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, क्लाइमेट चेंज, ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है। पाकिस्तान वनरेबल है, उन 10 मुल्कों में से है जो सबसे ज़्यादा वनरेबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। और मुझे फ़ख्र है कि हमें दुनिया अब एक्नॉलेज करती है कि हम उन मुल्कों से जिन्होंने सबसे ज़्यादा आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की तरफ, क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स को मिटिगेट करने की तरफ। ये भी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। और फाइनली जो हमारी डेवलपमेंट की, जब इंक्लूसिव की हम बात करते हैं तो हम
ایک تو یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو نچلا طبقہ ہے اس کو ہم نے اوپر اٹھانا ہے اور اس کی پوری کوشش ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، بلوچستان پیچھے رہ گیا، ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بلوچستان کی ہم ڈیولپمنٹ کے اوپر ایکسٹرا توجہ دیں، جو ہم نے نہیں دی۔ ہمارا جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں، فارمر قبائلی علاقہ ہے، اس کے اندر جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ہم اسپیشل پوری کوشش کریں کہ ان کو اوپر لے کے آئیں۔ جس طرح ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا تھا، جب یونیفیکیشن ہوئی تو ایکسٹرا پیسہ خرچ کیا گیا ایسٹ جرمنی کے اوپر کہ ان کو ان کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر لے کے آئیں۔ تو اس لیے، اور اس طرح گلگت بلتستان اس کا ایک لمبو میں تھا، ان کا سٹیٹس ہی وہاں بڑی ڈسکنٹینٹ پیدا ہو رہی تھی، تو اس کا ہم نے پروونشل سٹیٹس کیا تاکہ وہ بھی ایک اپنے آپ کو فیل کریں کہ ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں۔ سو ہم جو ڈیولپمنٹ کی انکلوسیوٹی کی بات کر رہے ہیں، وہ صرف نچلے طبقے کو اوپر نہیں لانا، بلکہ وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم نے ساتھ ڈیولپ کرنا اور ان کے اوپر پوری توجہ دینی ہے۔ میں آخر میں پھر معید آپ کو اور آپ کی نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محنت کی اور ایک ایسی ڈاکیومنٹ پروڈیوس کی ہے اور نیشنل کنسنسس ڈیولپ کر کے جو ساروں کو اب اورینٹیٹ کر رہی ہے آل انکمپسنگ نیشنل سیکیورٹی کی طرف۔ شکریہ۔